اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ہم نے جنگ بدر میں تم پر احسان فرمایا، تمہاری مدد فرمائی، جبکہ تم نے سر سامان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہوا ہے اور مشرکین سے منہ پھیر لو۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم خداوندی کی تعمیر کرتے ہوئے سین حرم سے اٹھے کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے، وہاں جا کر بلند آواز سے لوگوں کو پکارا، قریش کے تمام لوگوں کو بلایا۔ جب صدائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن کر آپ کے خیشہ قارب کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یوں کہوں کہ اس پہاڑی کے عقب میں ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں، اس لیے کہ ہمیں آپ کی صداقت پر پورا اعتماد ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے تھا، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ وہم کی صفت کو چھوڑ کر انسان بن جاؤ، بے حیائی سے توبہ کر کے نیک ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تسلیم کر کے نیک ہو جاؤ۔ وہی ساری کائنات کا معبود ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مسجود ہے۔ اے لوگوں، بتوں کی بندگی کے دامن سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دامن سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سعید، دعوت الی الحق کو سن کر تمام لوگ دم بخود رہ گئے۔ انہیں کبھی یہ توقع بھی نہیں تھی کہ گنتی کے چند افراد کے ہمنوائی کے سہارے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اتنی بڑی کیا بات کہہ دیں گے۔ وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے خداؤں کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہہ سکتا ہے۔